لیکن 4 چیزیں حضرت فرمایا کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ حسن خاتمہ کی دلیل بن جاتی ہیں، پیش خیمہ بنتی ہیں انسان کے لیے۔ ایک فرمایا بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا، جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا، اور یہ بہت مشکل امر ہے، اور فی زمانہ تو انتہائی مشکل ہو گیا ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ناممکن حد تک پہنچ گیا ہے یہ معاملہ تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو۔ نظر کی حفاظت بہت مشکل بن گئی ہے، باہر نکلنا، گھومنا، جانا، ضرورت پورا کرنا، بامر مجبوری بھی انسان جاتا ہے تو اس گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اگر نہ نکلے باہر تو ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان بد نظری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے اسباب متحرک ہو گئے ہیں، ایسے اسباب پیدا ہو چکے ہیں، کوئی آپ کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی کچھ نہ کہے، لیکن آپ خود بخود اس گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ کس طریقے سے ملوث ہوگا؟ موبائل کے ذریعے سے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جو انسان کے لیے حسن خاتمہ کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، فرمایا وہ مسواک کا اہتمام۔ آپ میں سے ہر کے پاس مسواک ہے، بعض اوقات استعمال کرتے کرتے چھوٹی ہو جاتی ہے، خیر ہے بدل دے آدمی، لیکن نہ بھی بدلے، کچھ موقع نہ ملے تو گنجائش تو ہے نا۔ تو فرمایا مسلسل مسواک کا اہتمام کرنا 5 نمازوں میں یا ہر وضو کے ساتھ، فرمایا اس شخص کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ نمازوں کا ثواب الگ ہے کہ 70 نمازوں کا ثواب ہے یا 700 نمازوں کا ثواب ہے، 400 نمازوں کا ثواب ہے، وہ الگ ہے، لیکن فرمایا آخر میں اللہ تعالیٰ خود یا فرشتوں کے ذریعے سے اس کو کلمے کی تلقین کر دی جاتی ہے، کلمہ اس کو یاد کروا دیا جاتا ہے۔ عمل فرمایا اذان کا جواب ساتھ ساتھ دینا، لیکن مؤذن تھوڑا گزارا بھی کرے نا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کون اس کا جواب دے گا؟ پہلا اللہ اکبر ختم ہی نہیں، اس نے جو ہے نا سانس توڑا ہی نہیں، ایک دوڑ ہے پیچھے جی کتے لگے تو نہیں توڑنے لگے تھا۔ بھائی تھوڑا سا وقفہ کرو، اتنا وقفہ کرو تاکہ کوئی جواب تو دے سکے نا، اللہ اکبر، تھوڑا سانس لو، اگلا جو ہے نا آسانی سے بسہولت کہہ سکے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے جو ہے نا اذان اور اقامت کو ایک کر دیا ہے نا۔ ایک تو یہ نا نیا آدمی ہو، اس پر تھوڑا جو ہے نا وہ پریشر پڑ جاتا ہے نا، بوجھ پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک دوست نے شاید بیٹھا وہ کہیں، تو اس کو میں نے کہا اذان دو، اس نے کہا میں نے تو کبھی نہیں دی، میں نے کہا آج تو دینی ہوگی۔ اب اس نے ایسی اذان دی نا کہ اقامت سے بھی تیز تھا وہ، کیوں؟ اس کو ڈر تھا کہ غلطی نہ ہو جائے نا، تو غلطی کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا رفتار بڑھ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا اذان کا جواب ساتھ ساتھ دینا، اور وہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا اضافہ کر لینا۔ اذان کے وقت کون متوجہ ہوتا ہے؟ ہم اسی وقت باتیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، شیطان لگے ہوئے نا، بس جو ہے نا پیچھے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا پہلے خاموش ہوں گے، اذان شروع ہو گئی بس گر 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 بس شروع ہو جاتے ہیں، اذان ختم ہو گئی ادھر باتیں بھی ختم۔ حالانکہ یہ تو اہم اعلان ہے نا۔ دیکھیں جب اہم اعلان ہوتے ہیں نا ہم کان رکھ لیتے، خصوصاً گاؤں والے لوگوں میں یہ عادت خاص ہے، شہروں میں یہ عادت ختم ہو گئی ہے، آواز سنائی بھی نہیں دیتی، تو اگر کوئی آواز ہو سب کہتے ہیں بھائی تھوڑا صبر کرو، بھائی صبر صبر صبر، کوئی جرگہ ہو، کوئی معاملہ ہو، تلاوت ہو، باتیں ہوں کہ بھائی اعلان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی مر گیا ہے، کیا معاملہ ہو گیا ہے، تو اعلان ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے نا کہ آؤ بھائی فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور میں لیٹا رہا ہوں۔ اذان کا جواب جب دے گا تو نماز کا اہتمام بھی کرے گا نا۔ اذان کا اہتمام اور اس کا جواب ہی نہ دے تو اس نے نماز کہاں پڑھنی ہے؟ لیکن پھر بھی فرمایا کہ اذان کا اہتمام کرو، اور پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو، مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ساتھ انسان اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی درود ہے، بجائے سے کہ وہ باقاعدہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد سے شروع کرے، وصلی اللہ علی النبی الامی سے شروع کرے، اتنا بھی کہہ دے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی سی بات ہے نا۔ باقاعدہ درود پڑھے جیسے بھی ہو، بہرحال فرمائے کہ درود شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ لے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ
وبعث مقام محمودہ. آگے پڑھو نا. وبعث مقام محمودہ کے بعد کیا ہے؟ وعدتہ. یہاں تک آیا ہے. بعض بیچ میں دوسرا بھی کہتا ہے نا ورزقنا شفاعۃ یوم القیامہ. بہرحال انک لا تخلف المیعاد یہ امام بحقی نے ذکر کیا اور امام بخاری نے یہیں تک وعدتہ تک. بہرحال وہ الفاظ بڑھ بھی لیں تو حرج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیوں یہ آگے ساتھ وہ اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے شخص کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، لازم ہو گئی ہے. تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کافر کے لیے واجب نہیں ہوتی، مومن کے لیے ہوتی ہے. اور مومن تب ہی ہوگا کہ جب وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے. تو فرمایا نماز یہ اذان کے بعد باقاعدہ اذان کا جواب دینا اور پھر آخر میں درود شریف پڑھنا اور پھر آخر میں دعا پڑھ لینا. فرمایا یہ حسن خاتمہ کا تیسرا نسخہ تمہیں مل گیا. چوتھی بات فرمایا جس کو کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. لمبی حدیث ہے کہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں اس کو حلاوت ایمانی ملتی ہے. یہ تو ساتھ اور بھی ہے نا. اس میں جو ہے نا آخری بات کیا ہے کہ جس کو کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق، محبت، عقیدت یہ پیدا ہو جائے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا. تو مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، اللہ کی معرفت نصیب ہو. تو اس کے لیے اللہ والوں کا دامن پکڑنا یہ لازم اور ضروری ہے. ان کے پاس آئے انسان، لیکن ان کی مان کر پہ چلے نا، مان کر چلنا ہوگا. کسی قسم کا اعتراض وارد نہ ہو